بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گناہ سے بچنے کی کوشش تو کر، میرا اللہ تجھے گناہوں سے بچا لے گا، اور جو گناہوں سے بچ جائے پھر ان پر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے اختتامی جملوں کو سنیں اور سچی توبہ کی طرف آئیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، امام یافعی لکھتے ہیں ایک بزرگ ایسے تھے جن کے کفن سے خوشبو آئی، جن کی قبر سے آج تک خوشبو آتی۔ انہوں نے اپنے دور میں لکھا تھا کہ آج تک ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ کیوں خوشبو آتی ہے؟ وجہ یہ تھی، وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، تھے بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے، کپڑے کی دکان پہ مزدوری کرتے تھے۔ ایک مالدار عورت کپڑے کی دکان سے گزری، ان پر نظر پڑی، وہ فریفتہ ہو گئی۔ اس نے پلان بنایا، اس لڑکے کے ساتھ مجھے بدفعلی کرنا ہے، زنا کرنا ہے، برائی کرنا ہے، اور اس تصور کے ساتھ وہ گھر گئی۔ اپنی کنیز کو کہا جاؤ اور جا کر کے کپڑے کے تھان کے بہانے اس نوجوان کو لے آؤ۔ جب وہ جوان کو لایا گیا، جب وہ جوان آیا اور اس نے اندر داخل ہوا، دروازے پہ دروازے بند کر دیے گئے، دروازے پہ دروازے لگا دیے گئے، اور جب دروازے بند ہو گئے تو اس وقت تو اس نے تھان پھینکے۔ دیکھو کتنا اچھا کپڑا ہے۔ لڑکی نے کہا میری جان، کپڑے سے زیادہ خوبصورت تو ہے۔ نوجوان فوراً جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت ہو گئی، اور وہ تہش میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کہتے کیا بکتی ہو؟ لڑکی نے دامن پکڑا، سارے دروازے بند ہے، اب تجھے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا، اسی لیے تجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے ذلیل کر دوں گی، چلاؤں گی، چیخوں گی، بستی کے لوگ آئیں گے، تو ذلیل ہوگا، یا ذلیل ہو جا یا زنا کر۔ اس نے سوچا دو چیزیں، ایک عزت پہ آنچ آتی ہے، یعنی بندوں کے درمیان ذلیل ہونا، اور ایک اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونا، کیا کرے؟ اس نے سوچا دونوں سے بچنا ہے۔ اس نے کہا ایک کام کر، مجھے استنجا کی حاجت ہے، پہلے استنجا کرنے دے، پھر بعد میں جو ہوگا ہوگا۔ اس نے سوچا اتنا ٹائم تو مجھے ملے گا سوچنے کے لیے کہ کچھ کرنا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے باہر نہیں جانے دوں گی، میرے گھر کی چھت پر بالا خانے پر استنجا خانہ موجود ہے۔ وہ اوپر گیا، دروازہ بند کیا، سوچنے لگا کیا کروں، گندگی اندر تھی۔ اس نے سوچا اس کو میری سفید جلد سے محبت ہے، میرے جسم کی خوشبو سے محبت ہے، کیوں نہ ایک کام کرتے ہیں، اگر ہم گناہ کا دھبا دامن پہ لگا دیں گے، 7 سمندروں کا پانی بھی اس کو دھل نہیں سکتا، اور اگر ہم گندگی بدن پہ مل لیں تو پانی تو اس کو دھل سکتا ہے۔ اس نے نکالی گندگی اور بدن پہ ملنا شروع کیا۔ میری قوم کو نجاست سے جتنی نفرت ہے، کاش کہ اتنی نفرت گناہ سے ہو جائے۔ نجاست سے بڑی نجاست گناہ کی ہے۔ حیرت ہے، نجاست آئے تو ناک پہ کپڑا رکھتے ہو اور گناہوں کے قریب جاتے ہو۔ ہم سے بڑھ کر کے مجنون کون ہوگا، پاگل کون ہوگا کہ ہم جو نجاست پانی سے دھلی جا سکتی ہے اس سے تو نفرت کرنا چاہیے، لیکن گناہ سے نفرت نہیں کر رہے ہو۔ گناہ کی نحوست وہ ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اگر انسان کے گناہ کو دھلنا چاہے تو نہیں دھل سکتا۔ گناہ کی نحوست یہ ہے۔ اس نے نکالی گندگی، بدن پہ ملنا شروع کیا، اور جب گندگی مل کے باہر آیا تو پورا جسم بدبو مار رہا تھا۔ لڑکی چلانے لگی پاگل پاگل، اور اس نے جلدی سے دروازے کھلوا دیے، نکل کر بھاگے۔ بھاگنے کے بعد گھر گئے، غسل کیا تو ساری نجاست ختم ہو گئی، خوشبو لگائی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ اور بیٹھ کر کے رو رہے تھے، اگر یہ گناہ سے میں نہ بچتا تو میرا انجام کیا ہوتا، میرا حال کیا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ روتے روتے آنکھ لگی۔ جیسے آنکھ لگی تو دیکھا ایک خوبصورت بزرگ اس کے خواب میں تشریف لائے اور سلام کیا۔ اس شخص نے کہا، اس جوان نے کہا آپ کون ہیں بزرگو، بہت خوبصورت ہیں آپ۔ تو آنے والے نے کہا میں یوسف صدیق ہوں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ہوں۔ تو فوراً ان کی زبان پہ آیا آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے، زلیخا نے آپ کو گناہ کی طرف بلایا لیکن آپ نہ گئے اس کی طرف۔ حضرت یوسف نے خواب میں جواب دیا میرے واقعے سے زیادہ عجیب تو تیرا واقعہ ہے۔
नबी तो मासूम होता ही ये है। तेरा वाकया बड़ा अजीब है। और अल्लाह ने तेरे गुनाह से बचने के जज्बे को पसंद किया और अल्लाह ने मुझे तेरे ख्वाब में भेजा। तूने गुनाह से बचने के लिए बदन पे बदबू मला है, मेरे करीब आ, मैं अपना हाथ फेर कर तेरे बदन को खुशबू से मुअत्तर कर दूं। इमाम याफई फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे उसके बदन को हाथ लगाया, उसका जिस्म महका, आखिरी दम तक जिस्म महकता रहा। इंतकाल हुआ तो कफन महका, और इंतकाल के बाद जब कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र भी महकी, कब्र भी मुअत्तर हुई। इमाम याफई ने अपने दौर में लिखा, आज तक उस जवान की कब्र महक रही है। ये है नेकियों की बरकत, गुनाह से बचने की बरकत। और मुसलमानों याद रखो, सच्चा अहद करो, अल्लाह जरूर बचाएगा, जरूर बचाएगा। अहद करना अपना काम है, बचाना उसके जिम्मे करम पर है। कोई कोशिश तो करे। मेरा रब फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं, उनके लिए राहें खोल देते हैं। बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए।